السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 34 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جہاں جیسے ہی اماں بی کے پاس آتی ہے تو آ کے اسے کہتی ہے کہ حسن آرا بتا رہی تھی کہ ماہنور کا کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا اتنی دیر میں۔ ماریہ کہتی ہے کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں پتہ لگ رہا تو آپ ایسے کریں، ماہنور کال کر لیں، یا پھر سونیا کا نمبر بھی تو آپ کے پاس ہے، اسے کال کر کے پوچھ لیں۔ اتنی دیر میں وہ ماہنور کو کال کرتی ہے تو اس کا نمبر نہیں لگتا۔ جیسے ہی وہ سونیا سے پوچھتی تو وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہوں۔ اماں بھی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ کسی اور پارلر چلی گئی ہوگی نا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مل جائے گی، وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر سونیا بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ماہنور کے کیا بنا ہوگا۔ اتنی دیر میں جب کافی دیر ہو جاتی ہے یا نہیں آتا، ماہنور ایک لڑکے سے اس کا موبائل مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی کال کرنی ہے۔ ساتھ ہی وہ سونیا کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایان ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ پریشان سی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں آیا تو تم واپس آ جاؤ اپنے گھر۔ ماہنور اس کی یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، فون رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ایان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور روڈ پر لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ یہاں پر ماہنور بہت زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوتی ہے، اسے اپنے سب گھر والوں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا منہ لے کر جاؤں گی۔ یہاں پر عظیم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ سونیا کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ماہنور کہاں پہ آ اور تم اسے کہاں پہ چھوڑ کے آئی ہو، کیونکہ تمہیں سب پتہ ہے۔ نیلا بھی اپنی بیٹی کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ سچ بتا دو، اس کے گھر والے کتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تم یہ حرکتیں کرو گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سونیا بیچاری پہلے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے، پھر عظیم کے زیادہ اصرار کرنے پہ کہتی ہے کہ آؤ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر ایان کا فادر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک دم انہیں ایک کال آتی ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ ایان کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فی الحال وہ ہاسپٹل ہے۔ اس کے ابو یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر شمیم کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ ماہنور کا اور عظیم کا کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا، انہیں تو کوئی بھی ہے ہی نہیں کہ گھر میں فنکشن ہے۔ دوسری طرف یہاں پر عظیم روڈ پر جگہ جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے ماہنور کو سونیا کے ساتھ، کہ ایک دم ان کی نظر پڑ جاتی ہے ماہنور پہ ہی۔ عظیم جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے تو بیچاری بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور اپنے چاچو سے معافی مانگتی ہے۔ تبھی عظیم کی یہ سب کچھ دیکھ کر سونیا بھی تسلی میں آ جاتی ہے کہ چلو ماہنور تو ملی ہے نا۔ عظیم اسے دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ دوسری طرف یہاں پر رانا چھیڑ رہا ہوتا ہے قاسم کو کہ تمہاری تو آج منگنی ہو رہی ہے، تم تو بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر جب عظیم لے آتا ہے ماہنور کو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں، بس آپ یہ خیال رکھیے گا کہ گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پریشان ہو، ویسے بھی جو ہونا تھا سو ہو گیا، آپ کا بہت احسان رہے گا۔ نیلا کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، ویسے بھی ایک پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ جلدی سے ماہنور کو تیار کر دو۔ سونیا اتنی دیر میں ماہنور کو کمرے میں لے کر جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا ڈریس وغیرہ بھی اور اسے اس کی منگنی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہاں پر شمیم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ابا میاں کو کہتا ہے کہ عظیم کا بھی فون نہیں لگ رہا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسری طرف یہاں پر ماجبین بھی پریشان ہوتی ہے، جب ماہنور کی کال نہیں اٹینڈ ہوتی ہے تو وہ چاچو کو کال کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہنور کہاں پہ ہے۔ تبھی عظیم اس کا فون اٹھاتا ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ کہ اتنی دیر میں قاسم بھی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ سب خیر ہے نا؟ ماجبین کہتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، بس وہ ماہنور کا فون نہیں لگ رہا تھا، لیکن عظیم چاچو نے بتایا وہ آ رہی ہیں۔ شمیم آتا اور کہتا ہے کہ فنکشن شروع ہو گیا ہے، تم دونوں اندر بیٹھے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہو، باہر آ جاؤ، ویسے بھی ماہنور کا بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ماجبین کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میری ابھی عظیم چاچو سے بات ہو گئی ہے، وہ لوگ رستے میں ہے، ٹریفک میں کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ شمیم کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پر حسن آرا جہاں کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ پلیز مجھے اپنے جولری وغیرہ دے دو۔ تبھی جہاں آرا کہتی ہے کہ فی الحال میں بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن اسے نارا کہتی ہے آج جو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاں آرا پھر سے ماریہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ عظیم ابھی تک گھر نہیں آیا، تو ابھی وہ کچھ بتانے ہی لگتی ہے کہ دوسری طرف دکھاتے کہ ایان گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ اپنے بابا کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، آج اس کی منگنی ہے۔
जब उसके बाप को ये बात पता लगती तो वो हैरान हो जाता और कहता है कि तुझे अपने बाप का ज़रा भी ख्याल नहीं आया, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं किस तरह ज़िंदा रह सकता था। तभी अयान अपने अब्बू से जाकर माफ़ी मांगता और उन्हें कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप उस लड़की से मेरी शादी करवा दे, वरना उसके बगैर मैं मर जाऊँगा। इतनी देर में उसका बाप अपने बेटे को गले से लगाता है और उसे कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर लूँगा। अयान भी रोने लग जाता है। यहाँ पर महानूर और कासिम ना चाहते हुए भी घर वालों की मर्जी की वजह से एक दूसरे से मंगनी कर लेते हैं। दूसरी तरफ सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। राजदा भी कहती है कि जल्दी से रस्म वगैरह करो। अम्मा बीबी बहुत खुश होती है। शमीम भी खुश होता है कि चलो उसकी बेटी अपने ही खानदान में जा रही है। सबके कहने पे एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है कि इतनी देर में वहाँ पर अयान अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है। जैसे ही महानूर उसके आगे बढ़ने लगती है कि उसका बाप उसे रोक लेता है। इतनी देर में दिलावर उसे कहता है कि ये मेरे बेटे की पसंद है, इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, आप ऐसे करें इसकी शादी मेरे बेटे से कर दे। तभी शमीम को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हमें आपकी दौलत से कोई भी गर्ज नहीं है, आप अपने बेटे को उठाएं और चले जाएं, मेरी बेटी की वैसे भी मंगनी हो गई है। सब घर वाले और बाहर वाले भी ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दिलावर बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और अयान भी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं आ नहीं सका, लेकिन फिर भी अब्बा मियाँ उसे भेज देते हैं। दूसरी तरफ शमीम महानूर को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी औलाद होती है जो बाप का सर शर्म से झुका के रख देती है। महानूर कहती है कि अब्बू मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुना रहे हैं, और वैसे भी पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, मैंने पसंद ही उसे किया और वो रिश्ता लेकर आया है, आप मुझे क्यों ये सब बातें सुना रहे हैं। ये सब देख कर माजबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हुसन आरा भी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।